دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمر بن عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میاں جی دی کریٹر۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان غزوہ حنین ہے۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی، کیونکہ اس 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو غزوہ حنین کے بارے میں تقریباً ساری معلومات فراہم کر دوں گا۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو بغیر کسی دیر کے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر یعنی وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود 2 قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو جب فتح مکہ ہوا اور بہت سے قریش دائرہ اسلام میں آئے تو ان قبائل کو تشویش ہوئی کہ بہت جلد مسلمان ہمارا رخ کریں گے اور ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے پہلے ہی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کا ایک بہت بڑا لیڈر مالک بن عوف تھا، جس نے 20,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور ان 2 قبائل کے ساتھ ساتھ کچھ اور قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو مالک بن عوف 20,000 کا لشکر لے کے مقام اوتاس پر پہنچ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی حملے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن حدرت تھا، ان کو جاسوس کے طور پر ان کے لشکر میں داخل کر دیا۔ تو دوستو عبداللہ بن حدرت نے صورتحال کا جائزہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ دشمن اپنی بھرپور تیاری میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 انصاری اور مہاجر صحابہ تھے جو کہ مدینہ منورہ سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ساتھ 2,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید افراد تھے، جن میں کچھ نو مسلم تھے اور ان کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی تھے جو ابھی تک مشرکانہ حقائق پر قائم تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کل ملا کے 12,000 افراد تھے۔ دوستو دوسری طرف مالک بن عوف جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اس کے پاس 20,000 کا ایک لشکر عظیم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 12,000 کے لشکر کو لے کر 1 شوال 8 ہجری کو لشکر اسلام کو لے کر تہامہ کی وادیوں سے گزرتے ہوئے حنین میں پہنچے۔ تو دوستو جو دشمن تھا وہ وادی حنین میں پہلے سے موجود تھا، تو انہوں نے اپنی پسندیدہ جگہ تلاش کی اور وہاں چھپ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی لشکر اسلام صبح سویرے وہاں داخل ہوا تو انہوں نے چھپ کر حملہ کیا اور تیروں کی بارش کر دی، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اسلام منتشر ہو گیا اور ان میں جو نو مسلم اور مشرک تھے وہ سب سے پہلے منتشر ہوئے، جن کو دیکھ کر مسلمان بھی بعد میں منتشر ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے داہنی طرف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت عباس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے صحابہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے داہنی طرف اپنے سفید خچر جس کا نام دلدل تھا سوار تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ تو دوستو مسلمانوں کو جدھر جگہ ملی وہ ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلانا شروع کیا، اور کچھ جو سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جو کہ اونچی آواز کے مالک تھے، ان کو حکم دیا کہ ساروں کو ادھر میری طرف بلائیے۔ تو حضرت عباس نے اپنے ہر قبیلے کا نام لے لے کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کی دعوت دی۔ تو صرف 100 سپاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ سکے، باقی جو منتشر ہو چکے تھے جہاں تھے وہیں سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح دوبارہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر سے لڑائی کا آغاز کیا، اور اس طرح دوسرے مسلمان بھی نعرہ تکبیر سے لڑائی شروع کرنے لگے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور استقلال نے دشمنوں کو زیر
करना शुरू कर दिया और इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर अपने खच्चर पर आगे दुश्मन की तरफ बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे बढ़ते गए, दुश्मनों को गिरफ्तारियां दुश्मनों की शुरू हो गई। दुश्मन देखते ही देखते जंग का नक्शा ही बदल गया। तो दोस्तों, इस जंग में शुरू में मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद दुश्मनों को शिकस्त फाश नसीब हुई और उसके बाद एक शख्स जिसका नाम शेबा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बदले की गर्ज से पड़ा। बुरे इरादे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था कि रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, इसके बाद जो कबीला हवाज़िन था वो मैदान छोड़कर फरार हो गया, लेकिन उसके बाद कबीला सकीफ वाले थोड़ी देर मैदान में लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद वो भी फरार हो गए। तो जो दोस्तों उनका जो सरदार था मालिक बिन औफ, वो भी भागने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, ये दोनों कबाइल जो थे भागकर ताइफ की तरफ चले गए और उन्होंने ताइफ वालों ने आगे से दरवाजे बंद कर दिए। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं अमवात और माले गनीमत। तो दोस्तों, जो मुसलमानों का लश्कर था उसमें से सिर्फ 4 अफराद शहीद हुए, जबकि मुखालिफिन के लश्कर में से 70 अफराद वासले जहन्नम हुए और इसके साथ उनके 6000 अफराद पकड़े गए और तकरीबन 24,000 ऊंट मुसलमानों के हाथ लगे और इसके साथ साथ कुछ भेड़ बकरियां और चांदी और दूसरे जेवरात भी मुसलमानों को माले गनीमत के तौर पर मिले। इससे बढ़कर मुसलमानों को एक फतह हासिल हुई और मुखालिफिन जो थे, काफिर थे, वो ज़ेर हुए, इस्लाम का बोल बाला हुआ और मुशरिकीन को शिकस्त मिली। तो प्यारे भाइयों, ये था आज का टॉपिक। मैंने कुछ ही मिनट की वीडियो में आपको जंग हुनैन का सारा खाका पेश कर दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।